بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہمیں پھر ہفتہ وار درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعائے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ اے مالک، جب تک ہم زندہ رہیں اس صحبت اور سنگت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم دائم فرمائے، کیونکہ اچھوں کی محفل انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی محفل انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے اپنے ان بندوں پر جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور نیکی کی راہ پہ چلا دیتا ہے، کیونکہ نیکی بھی ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی، اگرچہ گناہ بہت کٹھن راستے والا کام ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو ڈرتے ہوئے چوری کرتا ہے کہ نہیں؟ ڈرتے ہوئے چوری کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ڈاکو جب ڈاکہ لگاتا ہے تو ڈر کے لگاتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ایسے ہی قتل کرنے والا قتل کر رہا ہوتا ہے مگر ڈر بھی رہا ہوتا ہے پکڑا نہ جاؤ۔ ملاوٹ کرنے والا اگرچہ ملاوٹ کی کمائی کھاتا ہے مگر پھر بھی ڈرتا ہے کہ پکڑا گیا تو پھر کیا حساب دینا ہوگا۔ اور کام تولنے والا بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی
اس وزن کو تولنے والا ماہر نہ میرے سامنے کھڑا ہو، پکڑا نہ جاؤ۔ اسی انداز میں گناہ کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی شکل ہو، انسان اس کو کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مگر نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرتے ہوئے بندہ ڈرتا نہیں بلکہ دلیر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے جو میں اچھا عمل کر رہا ہوں یہ ڈائریکٹ میں اللہ کی نگاہوں میں آ رہا ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہوگا۔ تو یہ نیکی کا عمل اللہ کی توفیق سے ہے، وما توفیقی الا باللہ، سب یہ نیکی کے عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اپنے بندے پر جب مہربان ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اچھائی کی دعوت ہر ایک کو میسر آتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے تو ہر ایک کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جاتی ہے، مگر ہر بندہ دوڑ کر نماز کی طرف نہیں جاتا، صرف وہی جاتے ہیں جن پر اللہ کی نگاہ انتخاب آ جائے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں کہ اچھائی کی مجالس اور محافل کا حصہ بننا یا نیکی کے کسی کام میں مل بیٹھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ آپ کا کامل ایمان ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو میں نے دوران تلاوت آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، جس میں کوئی شک والی، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی قانون دانوں کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی محققوں کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی دانشوروں کی کتابیں، جب بندہ پڑھتا ہے تب پڑھتے ہوئے کوئی ایسے جملے، کوئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو بندہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ بات جو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر کتاب کے اندر اس کے اندر لکھی تحریر کی کسی نہ کسی عبارت کے اوپر کوئی نہ کوئی دعویٰ ضرور کرنے والا ہوگا، مگر قرآن ایک ایسی اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے نہ کسی کلمے میں، کسی صورت میں، کسی فرمان میں، کسی نقطے میں، کسی بھی زبر زیر پیش کے اندر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا۔ نازل کرنے والے، اتارنے والے رب نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اس کا ایک ایک جملہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت وہی پائے گا جو تقوی کی نیت لے کے آئے گا۔ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے اس کو طہارت کی دولت عطا فرما دی۔ پھر ساتھ ہی رب نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے میرے محبوب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ میرے حبیب نے جو کہہ دیا ایمان والوں نے اس پر یقین کر لیا، بن دیکھے، بغیر کسی تحقیق کیے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معاملات کے وہ کہیں جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو کچھ دیکھا امت کو بتایا، امتی نے کہا یہ حق اور سچ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس نے نبی کے فرمان کے اندر لیت و لال سے کام لیا، یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں تو یہ ایسے ہوگا۔ جس نے آقا کے فرمان میں اپنے دعوے اپنے دلائل کی باتیں کی ہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کی دلیل یہ ہوگی کہ نماز کے اندر پختگی ہوگی، نماز میں پختگی ہوگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی اللہ نے ایمان والے کو نصیب کر دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ایمان والوں کو نصیب کر دیا ہے، چاہے وہ دولت میں سے تھا، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں سے تھا، علم کے حوالے سے تھا، تو جب اس چیز کو خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اس نے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے پیش کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے دیا تھا اس میں سے خرچ کر دیا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو لگا دیتے ہیں، مالک نے فرمایا وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، دنیا کے معاملات میں پیسہ صرف کریں گے تو آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو پیسہ کبھی بھی آپ کے پاس سے خرچ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم کیوں لایا گیا، صدقات و خیرات کا سسٹم کیوں لایا گیا؟ تاکہ مسلمان اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کرے اللہ اتنا ہی اس کو زیادہ عطا فرمائے۔ یہ اسلام کے اندر ایک حسن ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تو ایک دے گا اللہ بدلے میں 10 عطا فرمائے گا، اللہ بدلے میں اس کے۔ اور جو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، چاہے وہ علم کو خرچ کریں، چاہے وہ دولت کو خرچ کریں، چاہے وہ وقت کو خرچ کریں، جنہوں نے وقت کو خرچ کیا، علم کو خرچ کیا، دولت کو خرچ کیا، اللہ نے ان کو بابا فرید و سلطان باہو بنا دیا۔ اللہ نے ان کے علم میں کمی نہیں آنے دی، ان کی مرتبے میں کمی نہیں آنے دی، ان کے وقت میں کمی نہیں آنے دی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، پھر قیامت تک سارے اوقات اللہ انہی کے نام پہ لکھ دیتا ہے، سارے اوقات اللہ انہی کے نام پہ۔ داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، زندگی کا جتنا عرصہ زمین پر آپ کا اللہ نے مقرر فرمایا تھا، انہوں نے اس حصے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا، اللہ کی چاہت کے لیے وقف کیا، اللہ کی اپنا عطا کے لیے، اس کے رضا کے لیے وقف کیا۔ تو آج کتنا وقت گزر چکا ہے آپ کے وصال کو؟ کم و بیش 1000 سال، 10 صدیاں، بلکہ 10 صدیاں، 10 صدیاں بیت گئی داتا جی حجویری کو اس دنیا سے وصال فرمائے ہوئے، کم و بیش، اور آج بھی داتا 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 ہو رہی ہے۔ داتا صاحب نے زندگی کے جو اوقات تھے، جو وقت تھا، وہ اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ کی راہ میں اپنا علم خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا، جو آپ کے پاس دولت آئی وہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی، تو اللہ نے وقت کیا عطا کیا، فرمایا کہ تو نے میرے لیے اپنا وقت کو خرچ کیا ہے، جا قیامت تک سارے اوقات تیرے نام لکھ دیتا ہوں۔ جو وقت ہم اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، محض اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔
یہ جو آپ کی گھڑیاں گزر رہی ہیں یہ اللہ کی پسندیدہ گھڑیاں ہیں، یہ اللہ کے محبوب کی پسندیدہ گھڑیاں ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ایمان والے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس زمین کا وہ حصہ پوری زمین پر فخر کرتا ہے، وہ قیمتی زمین ہو جاتی ہے، وہ قیمتی زمین ہو جاتی ہے۔ جہاں پر کسی دنیا کے بادشاہ کا گزر ہو جائے، جب وہاں پر وہ اپنے سیرگاہ بنا دے، تفریح گاہ بنا دے، اس زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر وہ اپنا فارم ہاؤس بنا دے یا اپنا مکان بنا دے، اس زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور جہاں پر رب اپنے محبوب کا ذکر کروا دے، اس زمین کی ویلیو کیوں نہ بڑھتی ہو۔ دنیا کے باغ اور باغیچے جہاں لگ جائے، انسان دیکھتا ہے تو اس کو مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، باغ باغیچے دیکھ کر کہتا ہے بڑا اعلیٰ مقام ہے، سکون آ گیا، یہاں بیٹھ کے یہاں پر سیر کر کے سکون آ گیا۔ صبح صبح پارکیں بھری ہوتی ہیں، کدھر گئے؟ سیر کرنے گئے، کس پارک میں؟ فلاں پارک میں، بڑی خوبصورت پارک تھی، وہاں گھومتے رہے، پھرتے رہے، بڑا مزہ آیا۔ رب نے کہا مزہ اس پارک کا نہیں ہے، مزہ اس باغ اور باغیچے کا نہیں ہے، مَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، مزہ تو اس باغ کا ہے کہ تم زمین پر میرے ذکر کی، میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھو، میں اس مقام کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ میں جنت کے باغ کا جتنا مزہ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو مزہ اس وقت کا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں گزار رہے ہیں، جو آپ اللہ کی راہ میں گزار رہے ہیں، یہ صحیح وقت گزار رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہم فارغ ہوں گے، دنیا داری کے اندر الجھ جائیں گے، وہی جھوٹ، وہی سچ، وہی بات، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، کوئی کسی کے گلے کرے گا ہم کان لگا کے سنیں گے، کوئی کسی کی برائی کان لگا کے سنیں گے، اور منہ سے ہمارے بھی کسی کی غیبت اور چغلی نکل آئے گی، تو گناہوں کی دلدل ہے نا۔ تو جتنے لمحات اللہ کے لیے، اس کے رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اتنے لمحے ہمارے خوبصورت انداز میں اس کی محبتوں کے پھول میں گزر رہے ہیں، اور اس کی رحمتیں ہم پر برس کر ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے۔ تو قرآن مجید حق اور سچ کتاب ہے، اور اس کو ہر بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کو ہر بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہر بندہ سمجھتا ہوتا تو اسلام کے اندر 72-73 فرقے نہ بنتے۔ اللہ یہ قرآن اسی کو سمجھاتا ہے جس کے اندر عشق محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے، جس کے اندر عشق محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ اب قرآن کی سورۃ نجم ہے 27ویں سپارے میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے قرآن پڑھنے والوں نے ترجمہ کیا، وہ جو رات کو ستارہ چمکتا ہے، اللہ نے اس چمکتے ستارے کی قسم اٹھائی ہے۔ کسی نے کہا وہ جو سرگی کا تارہ ہوتا ہے اس کی قسم اٹھائی ہے، کسی نے کہا نہیں وہ جو ستارہ وقت بتاتا ہے وہ اس کی قسم اٹھائی ہے۔ لیکن جو اہل علم تھے، امام احمد رضا، عشق و محبت کی کان، عشق و محبت کا کارخانہ، عشق و محبت کا پیمانہ، عشق و محبت کا مرکز، عشق و محبت کا جام، امام احمد رضا، آپ نے کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کا ترجمہ کسی ستارے کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، اس کے ترجمے میں ستارہ سرگی کا ستارہ نہیں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے میرے چمکتے ہوئے ستارے محمد، فرمایا کہ اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس کی دلیل بحر العلوم سے لی ہے، ان سے لی ہے جو علم کے سمندر ہیں، جو علم کے، میں نے ان کے سمندر میں غوطہ لگایا،
اور سمندر کے اندر ہر بندہ بھی غوطہ لگا کے موتی اکٹھے نہیں کرتا. یہ وہی سمندر میں غوطہ لگائے گا جو ماہر غوطہ خور ہوگا. ایک ہوتا ہے نہر میں غوطہ لگانے والا، جو نہری غوطہ خور ہوتا ہے وہ دریا میں غوطہ نہیں لگا سکتا. جو دریا میں غوطہ لگانے والا ہوتا ہے نا غوطہ خور، وہ سمندر میں غوطہ نہیں لگا سکتا، چونکہ چھوٹی سے سٹیج سے بڑی سٹیج پر جانے کے لیے پھر آگے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت جو ہے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ علم حاصل کیا جو سمندر ہے، علم کے سمندر ہے. میں نے ان کے سمندر میں غوطہ لگایا تو مجھے یہ موتی وہاں سے حاصل ہوئے. پوچھا گیا کون ہے علم کا سمندر؟ فرمایا امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ والنجم اذا ہوا، آپ اس سے مراد کون سا ستارہ لیتے ہیں؟ فرمایا کہ والنجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور ایسا ستارہ جس کی چمک اور دمک تیز ہو. اللہ نے کسی چھوٹی روشنی کی بات تو نہیں کی ہے نا. اللہ نے چھوٹی روشنی کی بات تو، رب نے اگر بات کی ہے تو بہت بڑی روشنی کی بات کی ہے. فرمایا کہ ستارے کی بات ہے، اور اللہ کسی بھی زوال شدہ چیز کو ذکر نہیں فرماتا. قسمیہ طور پہ جس کی قسم اٹھائی ہو، اللہ نے اس چیز کی قسم نہیں اٹھائی جس کو زوال ہوتا ہو. فرمایا کہ نجم سے مراد ہے ستارہ. اگر آسمان پر چمکنے والے ستارے مراد لیے جائے تو وہ تو ڈوب بھی جاتے ہیں، غروب بھی ہو جاتے ہیں، ان کی فنا کا سلسلہ بھی وہاں پر جاری ہے. فرمایا کہ یہ اس ستارے کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ جس کی روشنی تمام ستاروں سے بڑھ کر ہو، جس کی ضیاء تمام ستاروں سے بڑھ کے ہو، جن کی روشنی کا عالم یہ ہو کہ جب وہ چمکے تو تمام ستاروں کی روشنی ماد بڑھ جائے، جب وہ چمکے تو سورج کی روشنی ماد بڑھ جائے، جب وہ چمکے تو چاند کی روشنی ماد بڑھ جائے، جب وہ چمکے قرآن کے اندر رہنے والی نور کی مخلوق کی روشنی ماد بڑھ جائے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ میں وہ میرے نانا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. میں اس سے مراد میرے نانا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. والنجم اذا ہوا، میں وہ ایسا ستارہ ہے کہ جن کی روشنی ایسی طلوع ہوئی کہ اسی روشنی سے رب نے آدم کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے شیش کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے اسماعیل علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے اسحاق علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے یعقوب علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے یوسف علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی روشنی سے مالک نے کل جہان کو بنایا ہے. میں اور کون؟ میرے مصطفیٰ کی روشنی کی چمک کتنی ہے، انہی کی روشنی سے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے. میں جن کے نور سے بننے والے سورج کی اتنی چمک ہے، چاند کی اتنی چمک ہے، ستاروں کی اتنی چمک ہے، تو خود مصطفیٰ کی اپنی چمک کتنی زیادہ ہوگی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. فرمایا کہ جن کی نور سے، جن کی روشنی سے سورج اتنا چمک رہا ہے کہ طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. فرمایا کہ جن کے نور کی روشنی پانے والا، جن کا فیض پانے والا، نور کا فیض پانے والا سورج کتنا حسین ہے تو خود مصطفیٰ کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. خود میرے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. وہ اور اہل بیت اطہار کے ائمہ دین ہے نا، یہ ہیں ائمہ ولایت، ائمہ ولایت. یہ ایسے نہیں بنے ہیں، ان کو اللہ نے وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. امام رضا علیہ السلام ایران میں جن کا روضہ مقدس ہے، آپ کہہ رہے ہیں نیشا پور میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں عیسائی پادری اکٹھے ہو گئے.
اب عیسائی پادریوں کا مکالمہ شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کیا باتیں کریں، ہمارے سوال تو ایسے ہیں جن کا سوال صرف پیغمبر ہی دے سکتا ہے، ہم نے تو باتیں پوچھنی آسمانوں کی، ہم نے تو باتیں پوچھنی آسمانوں میں پوشیدہ رازوں کی جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہیں، ہم ان سے سوال کیا کریں گے؟ امام رضا نے کہا سرودی تم مجھ سے سوال کرو، میں پیغمبر نہیں پیغمبر کا نواسا ضرور ہوں، پیغمبر نہیں پیغمبر کا نواسا ضرور ہوں، مجھ سے سوال کرو، تم جو مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ عیسائی پادریوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، پوچھنا شروع کر دیا، آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، آپ جواب دیتے گئے، وہ سوال کرتے گئے، ان کے سوال ختم ہو گئے، آپ فرماتے رہے اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو۔ امام رضا سے وہ پادری کہتے ہیں اے رضا بتا تو صحیح اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ کہا کہ جس نانے کا نواسا ہو اس نانے کی نگاہ سے سب کچھ ملا ہے۔ تو عیسائی پادری سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ستارے سے مراد جو ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور یہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، واقعہ معراج کی ذکر ہے، سرکار کی واپسی کا ذکر ہے، جانے کا ذکر۔ فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ، محبوبہ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ واپسی کا ذکر کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محبوب تو خود سے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب میں لے کے جاؤں تو پھر اس سفر کو سبحان اللہ سے ابتدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محبوب خود سے نہیں گئے، جس نے بلایا وہ خود لے کے گیا ہے، جس نے بلایا وہ خود لے کے گیا ہے۔ واپسی کا جو ذکر ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محبوب جب تو نے مجھے دیکھا تو تیرے جلووں میں وہ کمال آیا کہ موسیٰ پیغمبر نے تجھے دیکھا، تیرے جلووں میں میرے جلوے کو پا لیا، تیرے جلووں میں میرے جلوے کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مالک اپنا آپ دکھا دے، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ پھر کون دیکھے گا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی آنکھ دیکھے گی۔ یا اللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرا بھی سوال پورا کریں گے، جب میرا ماہی آئے گا نا میرے پاس، وہ مجھے دیکھ کر نیچے آئے گا، محبوب کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے آئینے میں میرا تصویر ہوگی، میری تصویر ہوگی، میرا عکس ہوگا، اس کے جلووں میں میرا جلوہ ہوگا۔ اے موسیٰ تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا، میں بھی نظر آؤں گا، میرا محبوب بھی نظر آئے گا، میں بھی نظر آؤں گا، میرا محبوب بھی۔ من رآنی فقد رآ الحق، آقا کی حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے اللہ کو دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے، عظمت والے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، سرکار کے حدیثوں کو لکھنے والے ہیں، سرکار کے فرمودات کو لکھنے والے، بڑے عاشق، بڑے عاشق، بڑے عاشق ہیں، بڑے عاشق ہیں کہ ان کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی دعاوں پہ اتنا پختہ یقین تھا۔ ایک بار عرض کی سونا دعا کرتے میری اماں مسلمان ہو جائے، دعا فرماتے میری اماں مسلمان ہو جائے، دیکھیں یقین کی بات دیکھیں، دعا فرماتے میری اماں مسلمان ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے اچھا ابو ہریرہ چل تیری ماں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا، چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھ جاتے، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، آمین کہتے رہتے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، حضرت ابو ہریرہ مسجد سے باہر دوڑ پڑے، مسجد سے باہر دوڑ پڑے، آقا دعا کرے وہ دوڑ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، ابو ہریرہ دوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا ابو بکر آج نہیں روکنا، آج نہیں روکنا۔ فرمایا کیوں نہیں روکنا؟ نہیں آج نہیں روکنا۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے جاتا ہے یا مصطفیٰ کریم کی دعا پہلے جاتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے،
حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا دروازہ بند ہے اور غیر معمولی طور پہ پہلے دروازہ کھلا ہوتا تھا، کنڈی نہیں لگی ہوتی تھی، اندر داخل ہوا دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک تھی تو پانی کی بھی آواز آئی، پانی کی بھی آواز آئی، تھوڑی دیر تک پھر دستک تھی، کھڑے رہے، 30 منٹ پر دستک دی، پھر دروازہ کھلا، کیا دیکھا کہ ماں کے بال بھی گیلے ہیں، کپڑے سفید ہیں، چہرے پر نور ہی نور ہے، جسم سے خوشبو ہی خوشبو ہے، پرمسرت چہرہ ہے، پرمسرت جسم ہے، کہا ماں کیا معاملہ ہے، آج دروازے کو کنڈی کیوں لگا رکھی تھی، دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا، آج معاملہ کیا ہے؟ ماں نے کہا ابو ہریرہ نبی سے دعا بھی کرواتے ہو اور ماں سے پوچھتے بھی ہو، ادھر دعا کرواتے ہوں نبی سے کہ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، تو میں ادھر سے جب تو نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے، مصطفیٰ کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھے تھے، ادھر مجھے کلمہ پڑھا رہے تھے، ادھر مجھے کلمہ پڑھا رہے تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ، ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے جبریل امین بھی کہتے ہیں معراج کی رات میں، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک کرم فرما، ہمیں بھی محبوب کا مکھڑا تو دکھا، میں جبریل دیکھ نہیں رہے، عرض کی مالک جو 72,000 پردوں میں پوشیدہ ہے نا وہ والا جلوہ دکھا، وہ جبریل ایسا کر ایک پردہ ہٹا دے، صرف ایک پردہ ہٹا دے، ایک پردہ جب ہٹایا فرشتے 72,000 فرشتوں نے ہاتھوں میں شمعیں پکڑ رکھی تھی، فرشتے بھی نور کے، شمعیں بھی نور کی جنت سے لائی گئی، ایک پردہ ہٹا تو سارے فرشتوں کا نور بھی ماد پڑ گیا، وہ شمع جو تھی وہ بھی مدھم ہو گئی، ایک پردہ ہٹا پورا عالم روشن ہو گیا، اور سرکار براق پہ سوار ہونے لگے نا تو امت کی یاد آئی، رب نے کہا جبریل میری یار سے پوچھو ٹھہرا کیوں ہے، میرے محبوب سے پوچھو وقف کی یہ کیا حکمت ہے، کریم نے کہا کہ جبریل امت کی بڑی یاد آئی ہے، میں تو براق پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں مالک سے ملنے، میری امت کا کیا بنے گا قیامت کے دن، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے تو بھی آ جا، تیری امت کو بھی لے جاؤں گا، امت کی فکر نہ کر، عرض کی مالک کا فکر تو ہے، امت جو بڑی گناہگار ہے، سرکار کو ہمارے کرتوتوں کی خبر تھی نا، ہمارے عملوں کی خبر تھی کہ ہم کس پانی میں، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، رمضان کا مہینہ تو سستی چیز کو مہنگی بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، نماز کا وقت وہ دوڑ کے جائے گا ٹھہر نماز نہ چھوٹ جائے، روزیہ دی نماز 70 گنا بہت ثواب ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہوگا کہ رمضان میں کس نے دیکھنا کہ سموسوں کے اندر کیا ہے کیا نہیں، افطاری کرنی ہے، پکڑیں گے سموسے اور اندر ڈال دیں گے، پکوڑے پکڑیں گے اندر ڈال دیں گے، ناقص سے ناقص مٹیریل استعمال کروں گا پھر بھی میرا بک جائے گا، دودھ والے پانی زیادہ ملائیں گے، دہی والے قیمت زیادہ لگائیں گے اور اس کے اندر ملاوٹ کر کے دہی بنائیں گے، اور یہ بھلے پکوڑے والے ان کی قیمت 2 سے 3 گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اسی طریقے سے کھانے پینے کی پھل والے سارے ان کے نخرے بڑھ جائیں گے، سبزی والوں کے نخرے، گوشت والوں کے نخرے تو ویسے بڑے ہوئے ہیں نا، مرغی جو کسی کام کی نہیں ہے وہ جناب قابو نہیں آ رہی ہے، پہلے کہتے ہیں دیسی مرغی کو پکڑنے کے لیے بندہ بھاگے نا، بچہ ہو تو جوان ہو جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے پکڑی نہیں جاتی، لیکن اب تو برائلر ککڑی بھی نہیں پکڑی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار اتنا مہنگا سامان، کہتا ہے حضرت یہ تو رمضان آ رہا ہے نا تیاری کر رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں، کتنے افسوس اور تکلیف دکھ کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری تو بخشش کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ رجب کا چاند نظر آیا میں نے عبادت کو زیادہ زور لگا دیا تاکہ اللہ کی بندگی زیادہ کروں، رمضان میں مالک کرم فرما دے، اچھی فصل کاٹوں گا،
اس کی بجائے میں نے اپنے اعمال کو خراب کرنا شروع کر دیا، اپنے اعمال کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہمارے معاملات ہمارے آقا جانتے تھے کہ ہمارے کرتوت کس طرح کے ہونے ہیں۔ اور مسلمانہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر۔ جو کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے کئی راستے تنگ کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کرے اللہ اس کی 1,00,000 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، 1,00,000 ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس کو اور تنگ کرتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ان دنوں میں شارٹ ہو جاتی ہیں، آٹا ملنا بند، روزے کی حالت میں لوگ ٹرکوں کے سامنے لین بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ گندم کے اندر خود کفیل ملک اور آٹے کی شارٹیج ہو جانا، اور گنے کے اندر خود کفیل ملک میں چینی کی شارٹیج ہو جانا۔ کس طرف جا رہے ہو؟ کو خدا کا خوف کرو اور دیکھو تمہارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہاں کہاں تڑپے ہیں۔ معراج کی رات کو جبریل سے کہا جبریل مجھے امت بڑی یاد آتی ہے، تو جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالکہ تیرے محبوب کی یہ خواہش ہے، میں حبیب سے کہو جلدی سواری پہ بیٹھے میرے پاس آ جائے، قیامت کے دہاڑے امت کے معاملے میں جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کر دوں گا۔ آسان لفظوں میں محبوبہ جیسے آپ کہیں گے ویسے کر دوں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کر دوں گا۔ سرکار سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور سواری کو تھامنے کے لیے میکائیل نے اپنے ہاتھ نیچے بڑھائے، یا رسول اللہ میرے ہاتھوں پر قدم رکھ کے سواری پہ سوار ہو، میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے سواری پہ سوار ہو۔ ظالمہ تو نبی کا کلمہ پڑھ کے کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لعنت تو ایسے انسان کے پیدا ہونے پر ہے جو اپنے قد کو نبی کے قد کے برابر سمجھے۔ میرے نبی کی ذات تو ورار ورا ہے، میرے نبی کے اتنے سچے سچا جو غلام ہے جو عاشق ہے نا میرے آقا کا، ایک ادنى سے ادنى جو عاشق ہے، ادنى سے ادنى جو عاشق ہے تو اس کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سرکار کی ذات تو ورار ورا ہے۔ میکائیل السلام نیچے ہاتھ بچھا دیے، آقا علیہ السلام ہاتھوں پر قدم رکھ کر سوار ہوتے ہیں تو جبریل نے آگے مہار کو پکڑ لیا، مہار کو پکڑ لیا، مہار کو پکڑ کے آگے آگے میرے کریم نے دیکھا، مسکرائے، جبریل خوش ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آج میں نے مہار پکڑی ہے، آج میں نے مہار پکڑی ہے۔ اور کریم کی سواری کی مہار پکڑنا ہر کسی کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی بات ہے جو بارگاہ مصطفی کے اندر رنگا جاتا ہے، جو پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم نے کہا حضرت بلال سے قیامت کا دن ہوگا، سواری پر سوار میں ہوں گا، مہار تیرے ہاتھوں میں ہوگی، مہار تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو جبریل نے مہار کو پکڑا ہے، کریم آقا کا سفر شروع ہو چکا ہے، معراج کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ مسجد حرام سے ابتدا ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب راستے میں 4 مقام آتے ہیں۔ مدینہ المنورہ آیا، مسجد حرام سے مدینہ شریف تک کا سفر۔ مدینہ شریف کا جب شہر آیا تو جبریل نے عرض کی سونا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ دیں، 2 رکعت نفل پڑھ دیں۔ میرے قریب اترے، چٹیل میدان ہے، خوبصورت میدان ہے، آس پاس کھجوروں کے باغات ہیں، آس پاس کھجوروں کے، میرے مائی کا دیس جو ہوا نا، میرے نبی نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ فرمایا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی سونا یہیں پر آپ نے تشریف لانا ہے، آپ اس کو یسرب کہتے ہیں، جب آپ آئیں گے یہ مدینہ منورہ ہو جائے گا۔ میرے قریب نے فرمایا کہ میں نے جہاں 2 رکعت نفل ادا کیے نا، سب سے پہلے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، اور جس جگہ نبی پاک سرکار کا روضہ انور ہے، محققین، محدثین، مفسرین، متکلمین فرماتے ہیں کہ وہ جو زمین کا حصہ ہے، روضہ اطہر والا حصہ ہے، یہ جنت سے بھی کئی گنا زیادہ افضل ہے، یہ جنت سے بھی کئی گنا زیادہ افضل حصہ ہے جہاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔
سرکار نے یہاں 2 رکعت نفل ادا کیے. پھر وہاں سے آقا فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. تو اللہ کے نبی قبر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. تو جبریل نے کہا سونا یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. سرکار نے 2 رکعت نفل پڑھے. پتہ یہ چلا جہاں اللہ والوں کے مزار ہوں وہاں جا کر نوافل ادا کرنا کملی والے کی اتباع ہے. وہاں 2 رکعت نوافل ادا کرنا یہ کملی والے کی اتباع ہے. پھر آقا فرماتے ہیں وہاں سے ہماری سواری چلی بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عرض کی سونا یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھے. عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے. سرکار نے 2 رکعت نفل ادا کیے وہاں پر. مجھے یہ بتاؤ جہاں عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوں وہاں پر نفل پڑھنا جائز ہو سکتا ہے تو جہاں میرے پاک نبی پیدا ہو. اب تو آقا علیہ السلام کی جو ولادت کا ہے اس کو انہوں نے لائبریری بنا دیا ہے. لیکن یقین جانو کہ آج بھی وہیں سے وہی خوشبو آتی ہے. وہیں سے وہی خوشبو آتی ہے. وہاں پر ایک مرتبہ مجھے نفل ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی 2004 میں. تب اتنی سختی نہیں تھی یا قسمت کی بات تھی. رمضان المبارک سے قبل رمضان سے پہلے شعبان کی غالباً 27-28 ہوگی. ہم وہاں پر پہنچے. دوست لے گئے کہنے لگے یہ سرکار کی ولادت گاہ ہے. دروازہ کھلا ہوا تھا. ہم اندر داخل ہو گئے. میں کہ ٹھہرو میں فٹافٹ نفل نہ پڑھ لوں. نوافل ادا کی. جو ہی میں نے سلام پھیرا تو متوع آ گئے. متوع کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہ کچھ نہیں کر رہے, نبی کی ولادت گاہ کی زیارت کر رہے ہیں. کہتے ہیں نماز ادھر کیوں پڑھتے ہو؟ کعبہ کے اندر جا کے پڑھو. میں کہ جدھر کعبہ جھکے نماز ادھر پڑھنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں کہ کعبہ وہ ہے لیکن جدھر کعبہ جھکا ہے میں نے تو وہاں پر نفل ادا کیے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ زندگی میں اور کوئی نیکی اور بھی عمل کام آئے گا یا نہ آئے گا, جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس مقام کا بوسہ لیا قیامت میں ضرور کام آئے گا. تو وہ در و دیوار بڑے حسین ہے جہاں میرے کریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس کو گرانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے کہ گرا دیں, چونکہ لوگ وہاں پر ڈیرا لگا لیتے جا کر. عاشق جو ہوئے ڈیرا لگا لیتے. 1 سال 12 ربیع الاول وہاں نصیب ہوا. میں نے کہا مدینہ میں زیادہ رش ہوگا, مکہ کے اندر نہیں ہوگا. تو ہم عمرہ کر کے جو باہر نکلے 2 سال پہلے کی غالباً بات ہے, عمرہ کر کے باہر نکلے مروہ سے. میں نے کہا آؤ بھئی آج 12 کی رات ہے تو چلتے ہیں سرکار کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو رش لگا ہوا ہے لوگوں کا, اور انہیں دور تک بیریئر کھڑے کیے ہوئے, راستے بند کیے ہوئے, بیریئر لگا کے تاکہ قریب نہ آ سکے. تو ایک متوع سے ہم نے کہا بیریئر کیوں ملے, کہا اندر کام ہو رہا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے. میں نے کہا ہمیں خبر ہے کون سی کنسٹرکشن, اور 12ویں کی رات ہے نا, آج میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. درود السلام کی بہار ہے وہاں پر, درود السلام کی بہار ہے. پھر وہاں سے جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ کی تو روتی اپنی سہانی ہے. مدینہ شریف تو سبحان اللہ, اس کے ایک گھڑی ایک لمحہ قربان جائے. دعا کرو اللہ راضی ہو, پھر دروازے کھول دے, پھر دروازے کھول دے, پھر دروازے کھول دے, پھر دروازے کھول دے. تو میرے قریب کی سواری پھر بیت المقدس میں پہنچی, اور بیت المقدس کا دروازہ کھولا گیا. سرکار اندر تشریف فرما ہوئے تو 1,24,000 سب نبی وہاں پر موجود ہیں. 1,24,000 سب نبی وہاں پر موجود ہیں جو ہزارہ سال دنیا میں پہلے بھی سال فرما گئے. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہیں. آدم علیہ السلام موجود ہو سکتے ہیں, موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام موجود ہو سکتے ہیں, 1,24,000 پیغمبر اور نبی موجود ہو سکتے ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ, جو سب نبیوں کے ان کی شان تو ورا ہے.
تو دروازہ سرکار کے لیے کھولا گیا، میرے کریم اندر تشریف لے گئے، تو وہ جو دروازہ کھولا گیا تھا نا، اس دروازے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس آیا ہے۔ 2 سال پہلے 2019 میں غالباً ہمارے مہمان بنے تھے، وہ ہمارے ایک درویش گیا تھا بیت المقدس، اور اس کو وہاں سے یہ تحفہ ملا تھا۔ وہ درویش وہ تحفہ لے کے ہمارے پاس آیا۔ آج بھی ہماری اس جو میوزیم ہے، تبرکات عظیمہ کا جو مقام ہے، وہاں پر وہ موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے بیت المقدس میں، جبریل نے آذان کہی، اقامت کہی، اب امامت کے لیے انتظار امام کون بنے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں میں بھی سب میں کھڑا تھا، جبریل آئے، میرے بازو سے پکڑا، اس کی سونا یہ مصلی آپ کا منتظر ہے، یہ مصلی آپ کا منتظر ہے، اور تیرا اور میرا مقتدی کے پیٹ کا نمبردار چودھری بن جائے، تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ پیٹ کا فلانا نمبردار فلانا چودھری میرے پیچھے نماز پڑھ کے گیا ہے جی، فلانا آج ایم پی ایم ایل اے میرے پیچھے نماز پڑھ کے گیا ہے۔ بادشاہی مسجد والا کہتا ہے میں اس لیے معتبر ہوں کہ میرے پیچھے وزیر اعلیٰ عید کی نماز پڑھتا ہے، گورنر میرے پیچھے عید کی نماز پڑھتا ہے۔ شاہ آباد کی فیصل مسجد والا کہتا ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے اتنا قد نہیں ہے، قد اس ہستی کا جن کے پیچھے کل جہان کے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی تک سب کے سب مقتدی بن کے جن کے پیچھے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ امام کی عزت زیادہ ہوتی ہے کہ مقتدی کی عزت زیادہ ہوتی ہے؟ بولو، امام معتبر ہوتا ہے سب سے زیادہ یا مقتدی معتبر؟ اللہ نے معراج کی رات میں بتا دیا کہ جن کے پیچھے معراج کی رات میں سارے نبیوں کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کروا دیا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے پیچھے کل کائنات کھڑی ہوگی، قیامت کے دن بھی انہی کے پیچھے کل کائنات کھڑی ہوگی۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ کہنا جو قیامت میں اگر مان گئے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں۔ آج ان کی پناہ لے لو، آج ان کی مدد لے لو، آج ان کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ویلا ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ویلے رہ جاؤ۔ اس ویلے رہ جانے سے بہتر ہے آج کی زندگی میں تیاری کر لو، آقا کی اتباع کرو، آقا کی سنت پر پورے اترو، سرکار کی محبت میں رہو۔ آقا کے عشق کے سوا کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ وقت بیکار ہے جو سرکار کے ذکر کے بغیر گزرے۔ قبر و حشر میں جس ہستی نے کام آنا ہے وہ میرے اور تیرے آقا نے کام آنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر ڈٹ کے بڑی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے وقت کو اللہ اس کے رسول کے لیے لگائیں، اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کریں۔ انشاءاللہ یہ زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آگے کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ پروردگار عالم اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی آج کی سازی کو اپنی بلند بالا بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کلمات پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، زندگی پوری اسلام کے مطابق فرما۔ یا اللہ آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے سرکار کی امت کے جتنے چھوٹے بڑے مرد و زن، بچے بڑے جوان اس دنیا کو چھوڑ گئے، سب کی بخش فرما، سب کی صغائر کبائر گناہوں کی معافی عطا فرما۔ حاجی محمد انور صاحب کے مامو جان جو ہمارے ساتھ مالک مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی پر معطر اور رحمت والی فضاؤں ہواؤں میں زیارات کر کے اکٹھے آئے تھے، مالک مدینہ سرکشت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت، مالک ان کو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔
مالک الملک اپنے حبیب کو صدقہ ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائیں یا اللہ ہم سب کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں محلے داروں میں اس کلام و دعا کے حقدار دنیا چھوڑ گئے سب کی بخشش فرما سب کے صغائر کبائر گناہوں کی معافی عطا فرما یا اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما جتنے تندرست ہیں سب کی دستگیری فرما یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما جتنے بچے بچے جوان ہیں ماں باپ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں مالک ان کے لیے آسانی پیدا فرما اے مالک ہمارے گھروں میں جھگڑے اور فسادات ہیں جھگڑوں سے محفوظ فرما یا اللہ اگر کوئی مقروض ہیں تو ان کے قرضوں میں آسانی عطا فرما مالک اپنے محبوب کو صدقہ اپنی جناب سے اچھا سنا اور حلال رزق